بلکہ بد نصیبیاں ہیں. ان میں سے ایک بد نصیبی یہ بھی ہے کہ اہل سنت کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ایرے پیدا کی ہے. بڑے بڑے باصلاحیت لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، تو ان میں سے اکثر ایسے تھے کہ جن کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. یعنی چند لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے مخلص ہو کر کام کیا ہے اور اہل سنت کا انہوں نے دفاع کیا ہے، اہل سنت کے فروغ کے لیے کام کیا ہے، مسلک اہل سنت کے لیے کام کیا ہے، انہوں نے قربانیاں دی ہیں. کچھ تو ایسے تھے، لیکن اکثریت ان لوگوں کی تھی کہ جو اس زوم کے اندر مبتلا ہو گئے تھے کہ ہم ہیں اور ہمارے سوا کوئی بھی نہیں. تو انہوں نے اس طرح کیا کہ وہ ہم سے الگ ہو گئے، الگ انہوں نے اپنی تنظیمیں بنا لی، الگ انہوں نے اپنی جماعتیں بنا لی. تو ان کی ساری جو صلاحیتیں تھیں پوری زندگی وہ اپنی چمک دمک کے اندر ہی مصروف رہے، اپنے میک اپ کے اندر ہی مصروف رہے اور لوگوں سے اپنا آپ ہی منواتے رہے. اور ان کے جو کارکنان ہیں، ان کے جو مریدین ہیں، ان کی بھی پوری زندگی کا مشغلہ یہی تھا کہ انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ بس اپنے قائد کی ٹوپی کا دفاع کرنا، اپنے قائد کی داڑھی کا دفاع کرنا، اپنے قائد کے کپڑوں کا دفاع کرنا، چال ڈال کا دفاع کرنا. بس پوری زندگی ان کی اسی کے ارد گرد گھوم گئی ہے اور گزر بسر ہو گئی. دیکھیں ہمارے جو مخالفین ہیں، مسلک کی جو مخالفین ہیں، مثال کے طور پر زیادہ دور نہ جائیں، دیوبندیوں کو ہی لے لیں. ہم ان کو کیا کہتے ہوتے ہیں؟ ہم ان کو یہی کہتے ہیں نا کہ دیکھیں پوری زندگی آپ کی اپنے بڑوں کے دفاع میں ہی گزر گئی ہے کہ آپ پوری زندگی یہی دفاع کرتے رہے کہ نہیں جی وہ جو عبارت تھی وہ کفریہ نہیں تھی، اس کا یہ معنی بنتا تھا، وہ تحذیر الناس والی عبارت کا یہ معنی بنتا تھا، یہ حفظ الایمان والی عبارت کا یہ معنی بنتا تھا. یہ پوری زندگی اسی کے اندر گئی. کئی علماء ایسے تھے کہ جنہوں نے فقہ کی خدمت کی، آخر کے اندر انہوں نے بھی کہا ہے، انہوں نے کہا کہ کاش یہ سارا وقت ہم حدیث رسول کے اندر خرچ کرتے یا کم از کم کچھ ایسا ہی. حالانکہ یہ بات ہے کہ فقہ بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ کچھ قرآن و حدیث سے جدا کسی چیز کا نام ہے، بلکہ قرآن و حدیث کا مفہوم ہی ہے فقہ اور حکم شرعی ہے، اور قرآن و حدیث کا خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، اس کا معنی ہے. لیکن بات اس طرح ہے نا کہ انہوں نے کہا کہ کچھ احادیث پاک کے باب کے اندر ہم خدمت کر لیتے، اس چیز کا انہوں نے افسوس کیا ہے. تو ہماری طرف بھی یہی معاملہ رہا ہے کہ وہ لوگ انہوں نے ہمیں ہی آنکھیں دکھائی ہیں، ہمارے ہی مد مقابل کھڑے ہوئے ہیں. یعنی اس طرح نا ہم نے ان کی عزت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے تو آپ اس طرح کریں کہ مسلک کی خدمت کریں اور جو راہ صحیح اسلاف کی راہ اس راہ کے اوپر چلیں. اور ہم بھی اگر کوئی غلطی کریں، کوئی خطا کریں تو ہماری بھی رہنمائی کریں، لوگوں کی رہنمائی کریں، مخلوق خدا کی رہنمائی کریں. لیکن وہ انہوں نے کیا کہا، وہ تکبر کے اندر مبتلا ہو گئے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جہاں پر اختلاف بنتا نہیں تھا اختلاف کر کے انہوں نے اپنی رائیں جدا کر لی. وہ دیکھیں جو لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں نا، ان کے علم کے اندر یہ بات ہوگی نا کہ وہ پوسٹ آپ پڑھتے رہتے ہیں نا کہ آنے والے کو بھی بہانا چاہیے ہوتا ہے اور جانے والے کو بھی بہانا چاہیے ہوتا ہے. تو اور بات کچھ بھی نہیں تھی، بات صرف اتنی تھی کہ وہ تکبر کے اندر مبتلا ہو گئے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے اور ہم بڑے لوگ ہیں، ہم تمہارے ساتھ کیوں اٹھے بیٹھے. تو انہوں نے ہم سے جدا ہو کے ایک راستہ اختیار کر لیا، اپنی تنظیم بنا لی اور اپنی ایک الگ 1.5 انچ کی مسجد الگ کر لی اور اہل سنت کے اوپر ہماری اوپر ہی تان و تشنیع کرنے لگے اور ہم سے ہی ہماری ذات سے ہی وہ عیب نکالنے لگے. اب میں نام کسی کا نہیں لیتا، آپ سارے سمجھدار ہیں، آپ لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں. دیکھیں تنظیم بنانا کوئی گناہ نہیں ہے، تنظیم بنائیں، کوئی گناہ نہیں. تنظیم کا کیا معنی ہوتا ہے کہ جو افراد ہوتے ہیں ان کو ایک نظم کے اندر پرونا، ان کو ایک مقصد کے تحت لے کر چلنا، اس کے لیے ایک آرگنائزیشن، ایک تنظیم مقرر کرنا کیا ہے. یہ تو انتظامی امور کے ساتھ اس کا تعلق رکھتا ہے، بنائی جا سکتی ہے، بنائیں، کوئی بات بھی نہیں. لیکن ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنی تنظیم کو فرقوں کے اندر تبدیل نہ کریں. یعنی تنظیم بنا کے پھر بندہ جدا ہو جائے اور پوری ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک ہمارے خلاف پاور کھڑی کر لے اور ہمارے خلاف ایک معاذ کھڑا کر لے اور ہمارا دشمن بن جائے اور وہ پھر گروہ سے آگے پھر مسلک اور فرقے کے اندر وہ تبدیل ہو جائے. اس طرح نہ کریں. اور تنظیم بنانے سے بھی بہتر یہ دیکھیں نا، ہر جائز کام معیار نہیں ہوتا کہ جو چیز جائز ہے وہ لازمی آپ کریں ہی کریں، لازمی آپ کریں. دیکھیں سطر کتنا ہے میرا مردوں کا، 30,000 کڑیوں کے عورتوں کے 30,000 ہیں جو پردہ ہیں سطر، اور مردوں کے 8,000. یہ دیکھیں نا، یہ جو ناف نصناف سے لے کر گھٹنوں تک. تو اگر اتنا میں لباس پہن لوں تو جائز ہے یا نہیں؟ لیکن کیا میں وہ کروں؟ افضل تو یہی ہے نا کہ سارا جس طرح بھی میرا جسم آپ کو ڈھکا ہوا نظر آتا ہے، افضل تو یہی نہ دیکھیں سارا ڈھکا ہوا ہے اور سارا سمجھ گئے نا آپ نا.
تو یہ نہیں کہ ہر جائز چیز کو آپ معیار بنا لیں. اگر تنظیم بنانا درست ہے، وہ بھی میں موجودہ تنظیمیں نہیں کہہ رہا ہوں، ان موجودہ تنظیموں کو میں فرقے ہی کہتا ہوں. وہ جو تنظیم حقیقی معنوں کے اندر لوگوں کو ایک فکر دینے کے لیے بنائی جاتی ہے اور ان کو ایک لڑی کے اندر پرونے کے لیے بنائی جاتی ہے، وہ ٹھیک ہے. لیکن اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ جو تنظیمیں بنی ہوئی ہیں انہی کو سپورٹ کریں. تنظیم تو میں بھی بنا سکتا ہوں، ابھی بھی کوئی مسئلہ نہیں. میں آپ کو وہ کیا کہتے ہیں قسمیہ طور کے اوپر کہتا ہوں، حالانکہ میرے اتنے وسائل نہیں ہیں، لیکن میں آپ کو قسمیہ طور کے اوپر کہتا ہوں کہ تنظیم میں بھی بنا سکتا ہوں، ابھی بنا سکتا ہوں، کوئی مشکل بات بھی نہیں ہے. وہ 10 بار عہدے ہی کریٹ کرنے ہوتے ہیں، وہ یہ کچہری کے اندر میں جاؤں فارم لے اور بنا سکتا ہوں، کوئی مشکل بھی نہیں. لیکن اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں. اہل سنت کے اندر پہلے درجنوں تنظیمیں موجود ہیں، ہم ان کو سپورٹ کریں، ہم ان کے ساتھ تعاون کریں. میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ آج میں دکھی دل کے ساتھ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، پھر میں اپنا جملہ دہراتا ہوں کہ جس بندے کو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو اس نے وہ تکبر کے اندر مبتلا ہوا ہے اور اس نے کام کرنے کی بجائے ہمیں ہی نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے. ہمارے ساتھ وہ لڑا ہے، ہمارے وہ مد مقابل آیا ہے، ہمارا اس نے مقابلہ کیا ہے. تو اس بات سے ہمیں بہت نقصان پہنچا ہے. بہرحال کچھ نہیں کر سکتے، کیا کر سکتے ہیں؟ کل آت قریب، ہر آنے والی چیز قریب ہی ہوتی ہے. ایک دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا ہم نے حساب دینا ہے کہ دین اسلام کو ہم نے کھایا کتنے اور دین اسلام کی ہم نے خدمت کتنی کی. اس اسلام کی ہم نے خدمت کتنی کی ہے اور اس اسلام کو ہم نے کھایا کتنا ہے. یہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی. کچھ لوگوں کو دنیا میں اشارہ مل جاتا ہے، بہرحال آخرت بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے نا. مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ جو دنیا ہے نا، دنیا یہ اس دنیا کا نقشہ ہے، یہ اس دنیا کا عکس ہے. وہاں پر جو کچھ ہمارے ساتھ ہونا ہے نا، یہاں پر اس کے عکس ہمیں نظر آ جاتے ہیں لوگوں کے اندر. آپ لوگوں کی شکلیں دیکھ لیں. اور مزے کی بات یہ بھی بتاؤں کہ پھر جن لوگوں نے تنظیمیں بنائیں اور اختلاف کیا اور الگ ہوئے، وہ کامیاب بھی نہیں ہوئے، وہ کامیاب بھی نہیں ہوئے. ساری عمریں ضائع ہو گئی، ان کی اپنی بھی صلاحیتیں کھپ گئیں، ان میں سے اکثر مار کھپ گئے اور اکثر ابھی مار کھپ جائیں گے. کیا فائدہ ہے مجھے بتائیں؟ کچھ فائدہ بھی نہیں. تو یہ ایک میرا درد دل تھا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے. ابھی ربیع الثانی شریف کا ماہ مقدس سے چل رہا ہے، جمعۃ المبارک کے جو خطبات ہیں وہ بھی میرے آپ نے سنے الحمدللہ تعالیٰ، باقی لوگوں نے بھی سنے. آپ